آمین۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے، اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں، بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کا تو کہتے کیڑی جلدی ہے۔ اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں، اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں، اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں حالے کیڑی جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے۔ دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر، کڑوا ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ دیکھیں جی سنت تو یہی ہے، بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں وہ اس پہ گواہ ہیں، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا۔ خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے، تو بس خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قبول کرنی چاہیے، کوئی ایک شرعی عذر ہو وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے، بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے، جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کھجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا، اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا۔ اس میں کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بدھ جسے کہتے ہیں وہ یہ بدعت نہیں ہے، بدھ یہ بھی سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو بانٹنا، چھوارے بانٹنا اور ڈکلیئرڈ ہوں، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے، تو میاں بیوی ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ شادی کی ایکٹیویٹی ایک علیحدہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے، یہ کلچرل چیز ہے۔ لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیاہ سکتا، تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتویٰ دینا چاہیے سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں، جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفٹ تو دینے دیں۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا؟ کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو، ویلنگ کرتا ہے تو ویلنگ غلط ہے نا، چلائے۔ اچھا تو بیٹی کو اگر باپ کچھ برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے، اس کی خوشی ہے کہ میں دوں، بیٹوں کو بھی تو دے رہا ہے، بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے۔ البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں، کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو غریب جوڑوں کی 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں، بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں، ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے، فریج لے دیں گے، کوئی سرائی مشین لے دیں گے، اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے۔ یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے تو یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا، اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے، اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ سے، نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا، میاں بیوی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے، لہٰذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائن نہ کیا کریں، ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں، شادی کو آسان بنائیں۔ شادی تو کتنی مشکل ہو گئی ہے، غریب لوگ بھی کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے، اتنی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے، اور کیا کرنا تھا آپ نے؟
تو سادگی آپ کریں. میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے حوالے سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں. ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو, شرکی الفاظ نہ ہو, عورتیں عورتوں میں ہوں, مرد مردوں میں ہوں, تو اس کا بھی جواز موجود ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا, اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے. انہی موقعوں پہ اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں, آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے, لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا, آپ یہ کام نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ایک دن بعد ہی کر لیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بن جاتا ہے, تو وہ بیچارے اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب ولیمہ تو جو ہے وہ اب ہمارا پتہ نہیں ولیمہ حلال ہوا ہے کہ حرام ہوا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے, ولیمہ حلال ہوا ہے حرام ہوا ہے. ولیمے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے, خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی, چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا نہیں ہوا, وہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں, کیونکہ غیر محرم عورت کو تو ہاتھ لگانا حرام ہے. اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں ہاتھ لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی, بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بھی ولیمہ کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں تو ہم نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. الموجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے. اس کا یعنی عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھوکنے کا, اور عورت غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے کا جو عذاب ہونا ہے نا اللہ کے حضور وہ بڑا ہے. تو غیر محرم مرد و عورت آپس میں مصافحہ بھی نہیں کر سکتے. تو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایسے معاملات کر سکتے ہیں. تو یہ نوجوان اکثر مجھے پتہ ہے بہت پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اسی ٹینشن پڑے رہتے ہیں. فی الحال نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کی فکر کریں, اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے, تو سر آپ کے بھی تو حقوق ہے نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے. کہ یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا, اب کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی, اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیں انہوں. پھر ظاہر ہے جب عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے, اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر, آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی. آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا. اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیانا کہاں وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو سیانا کوا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکڑ توڑیں اپنی اور ٹائملی چیزوں کو مینیج کر کے شادی کر دیں. لالچ نہ کریں. آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطعاً اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. آپ دیکھ لیں, جو مرضی کر لیں, جن کو فیض پہنچ رہا ہے ان کو پہنچ رہا ہے, جن کو نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. یہ حقیقت بات ہے. ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں. شادیاں لیٹ نہ کریں.